جو بندہ صحابہ کو نہ مانے کیا وہ اسلام سے خارج ہے؟ اگر کے بعد چھوڑ ہی دیے انہوں نے، پتہ نہیں کیا لکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ، رسول، آخرت، قرآن، ختم نبوت کو ماننا اسلام ہے۔ باقی صحابہ کرام کے حوالے سے ان کو ماننا نہ ماننا اس کا ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس حوالے سے کہ وہ کوئی کمپلسری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صحابہ کے مسئلے میں کہ ان کو نہ ماننے والے کا کیا حکم ہے۔ یہ جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو ماننا نہ ماننا اس کا ایمان و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس حوالے سے کہ وہ کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی صحابہ کو ماننا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، اور ایمان و اسلام کی جو باتیں ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو اس کذاب شخص کی، جھوٹے شخص کی یہ بات تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ صحابہ کا مسئلہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں داخل نہیں ہے۔ یعنی جب ہم ارکان اسلام بیان کرتے ہیں تو اس میں صحابہ کو ماننا نہ ماننا ہم بیان نہیں کرتے۔ ارکان ایمان جب ہم بتاتے ہیں تو اس میں بھی صحابہ کا مسئلہ ہم بیان نہیں کرتے اور اس میں موجود نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو جھوٹے شخص کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مطلق طور پہ یہ کہنا کہ ایمان و اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا یہ کہ صحابہ کو تسلیم کرنا کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ انتہائی لغو ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ بھائی یہ بات تو یعنی صحابہ کو ماننا اور انہیں تسلیم کرنا، ماننا تسلیم کرنا چھوڑ دیجیے، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، ان سے نفرت نہ رکھنا، ان سے بغض نہ رکھنا، یہ اس کا تعلق ایمان سے بھی ہے اور اسلام سے بھی، اور یہ ضروری چیز ہے۔ یہ ارکان ایمان میں نہیں ہے، ارکان اسلام میں نہیں ہے، مگر جو بھی چیز ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں نہ ہو وہ ضروری نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یا اس کا تعلق ایمان و اسلام سے نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہماری عقیدہ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ عقیدہ تحاویہ میں ہے کہ نحب، ابھی عقیدہ کی کتاب ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، آپ کفر و اسلام کا چھوڑ دیجئے، صحابہ کے کفر و اسلام پر بات کرنی وہ بہت بہت اونچی بات ہو گئی۔ بات تو یہاں محبت اور بغض کی ہے، اس کا تعلق بھی ہمارے عقیدے سے، عقیدے کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے۔ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جاتے ہیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی بھی صحابی سے اظہار برات نہیں کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُ، اور اس سے نفرت کرتے ہیں جو ان صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ حبهم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت دراصل دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور ان سے بغض کفر ہے یا نفاق ہے یا سرکشی ہے۔ یہ ہے یعنی حب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان و عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اس طریقے سے صحابہ کے مسئلے کو آپ نارملائز نہیں کر سکتے۔ تقیہ والے اسلوب میں، آپ تقیہ کے اسلوب میں، مودودی اسلوب میں آپ چھپا نہیں سکتے اپنی حقیقت کو، اور اس کو نارملائز نہیں کر سکتے کہ الفاظ کے ہیر پھیر میں اس کو گھما پھرا کر کے کچھ کا کچھ بنا دیں۔ حوالے سے تو ہر اہل ایمان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی شخص علمی
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اہل ایمان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں اس کی تکفیر نہیں کرتے. سوال خاص ہے، جواب عام ہے. یہ بھی رافضی اسلوب ہے، سوال خاص جواب عام. اس سے پہلے میں نے ایک نقوی کی ویڈیو چلائی تھی، آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ گھماتے ہیں باتوں کو. ہر اہل ایمان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، ہم جسے مسلمان سمجھتے اس کی تکفیر نہیں کرتے. بات ٹھیک ہے، لیکن انداز گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے جیسے 1400 سال کے بعد کسی بد کردار یا کسی عام سے مسلم نیتا کی بات ہو رہی ہو یا مسلم نیتاؤں کی بات ہو رہی ہو. یہ نیم رافضی انداز اسلوب ہے. ناظرین کرام، مسئلہ صرف محبت رکھنے اور نہ رکھنے کا نہیں، مسئلہ تو صحابہ کرام سے بغض کا بھی ہے. جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، کیا وہ کوئی عام لوگ ہیں یا یہ بغض کوئی عام چیز ہے؟ اسی لیے ایک سنجیدہ اور گہرے مسئلے پر ایک سرسری سا جملہ بول کر بہت کچھ چھپانے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے بہرحال باعث مذمت ہے.